قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر ہم بالترتیب قرآن پاک کی تفسیر اور عام فہم انداز میں اس کے معانی اور تفسیر کو سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سورۃ النساء کا درس وہ مکمل ہوا ہے، اور آج ہم نے سورۃ المائدہ سے اپنے درس کا آغاز کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ چھٹے پارے میں ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ خاص اس مائدہ کا ذکر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک نے آسمانوں سے ایک دسترخوان کو نازل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام وہ مائدہ رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ البتہ اس میں ایک آیت مبارکہ دین کی تکمیل کے لیے جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ وہ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے حوالے سے یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اگر آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے جواباً یہی ارشاد فرمایا کہ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، اور ہمارے لیے تو وہ دو عیدیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے جمعے کا دن بھی تھا اور حج کا دن بھی، تو ہم اس کو ایک عید نہیں دو عیدوں کے طور پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ مردوں کو بطور خاص سورہ مائدہ کی تعلیم دینے کا یہ حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر کافی مردوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں، ساتھ ساتھ گزشتہ صورت کے اندر سورہ نساء کے اندر عورتوں کے کافی سارے احکامات ہیں، نکاح کے ہیں، حق مہر کے ہیں، دیگر معاملات کے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ معاہدوں کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا سے ہی ان معاہدوں کو پورا کرنے کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مردوں سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ ایک سواری پر تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ سواری بھی وہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی بوجھ نہ اٹھا پائی، اور وہ سواری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹھ گئی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا جلال ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب، مبارک دل، سبحان اللہ، کہ پورا قرآن اس پر نازل ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم یہ کچھ نازل کرتے، کس پر نازل کرتے؟ پہاڑوں پر اگر ہم اسے نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ پر لاکھوں سلام کہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب نے محفوظ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ آگے لوگوں تک پہنچا۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور بھی کئی واقعات اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ بطور خاص جو وضو کرتے ہیں ہم، اس وضو کے احکامات بھی ہیں، اسی طرح شکار وغیرہ کے احکامات بھی ہیں، اور کون سے جانور حلال ہیں، حرام ہیں،
ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے درس جاری رہے گا تو وہ آیات مبارکہ اور ان کی تفسیر بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپاہے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہاں پر تفسیر میں یہ جو بیان ہوا اے ایمان والو، اس سے ایک قول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے مراد یہاں پر اہل کتاب کو خطاب ہے، اور معنی یہ ہوگا اے اہل کتاب کے مومنوں، اے اہل کتاب کے مومنوں، ان عہدوں کو پورا کرو جو گزشتہ کتابوں میں، یعنی ان میں بھی یہ خبر دی گئی، بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مبعوث ہوں گے، اور ان کی جو نشانیوں اور علامتوں کو کہا گیا، تو اس اعتبار سے اس آیت کے وہ خطاب ہے تو وہ اہل کتاب سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا خطاب وہ مومنین سے ہے۔ تو عہد کون سے پورے کرنے ہیں؟ تو سب سے اوپر درجہ جو عہدوں کا ہے، سب سے فائق ہے، وہ ایمانیات کے عہد کا ہے، کہ جو ایمان لائے ہیں، اسلام لے آئے، اب یہ اللہ سے ایک ایسا عہد ہو گیا تمہارا، اب ان پر استقامت اختیار کرو۔ اور یہ بھی مراد اس سے لیا گیا کہ جو آپس کے باہمی عہد ہیں، وعدے ہیں، ان وعدوں کو تم پورا کرو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر ہوئی، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے یہ چوپاہے جانور سوائے وہ کہ جن کا حرام ہونا بتا دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات بالکل واضح طور پر بیان ہو گئی، اصل جانوروں میں جو حرام تھے ان کو بیان کر دیا گیا، اور بقیہ کیا ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لہذا ان کفار کا، ان مشرکین کا رد بھی ہے کہ جو خاص جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، تو فرما دیا گیا کہ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے وہ حرام کیے، صرف وہی حرام، باقی تم خود کسی اور کو وہ حرام یوں قرار نہ دو۔ ہاں، شکار کی ممانت بیان کی گئی، لیکن اس قید کے ساتھ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو، تو احرام کی حالت میں خشکی کا شکار یہ محرم کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ دریائی شکار یہ جائز ہے۔ اب یہ محرم احرام کی حالت میں جو شکار ہے، وہ نہ محرم یعنی جس نے احرام کی حالت میں، اس کے لیے حلال ہے، اور نہ کسی اور کے لیے، خواہ وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو۔ تو یہاں پر حالت احرام میں شکار کی ممانت وہ فرمائی گئی۔ اگلی آیت مبارکہ میں کافی چیزوں کی اور بھی کچھ ممانت فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ یعنی حرم میں لے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی
اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہرا لو، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرض کیا ہے یا جس چیز سے بھی منع کیا ہے، یہ سب اللہ کے احکامات ہیں۔ آپ فرائض ہیں تو ان فرائض کی اہمیت رکھو، اور جو حرام کیے تو ان کی حرمت کی اہمیت یہ پیش نظر رکھو، اور جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پائیں ان کا احترام کرو، ادب کرو۔ ناظرین کرام، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان کا ادب تعظیم کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب یہ شاعر اللہ میں کون سی چیزیں؟ خانہ کعبہ شاعر اللہ، مساجد شاعر اللہ، اذان شاعر اللہ، بزرگان دین کے مزارات یہ بھی شاعر اللہ ہے، بلکہ جن چیزوں سے نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جائے۔ آپ دیکھیے صفا مروہ، یہ وہ پہاڑیاں تھیں، لیکن بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے قدموں سے اور ان کے چلنے سے ان پہاڑیوں کو یہ نسبت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے گئے۔ تو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کرنے کا ہمیں وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے گئے ان کا بھی شمار اللہ کی ان نشانیوں میں ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم یہ ہر ایک اپنے اوپر لازم رکھے۔ اسی آیت میں آگے جو ارشاد فرمایا گیا وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور حرمت والے مہینوں کو بھی نہ حلال ٹھہرا لو، یعنی ان کا ادب احترام یہ بجا لاؤ، اس میں کسی طرح کی جنگ جہاد اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ معاملہ یہ کہ کفار کے نزدیک بھی اور زمانے جاہلیت سے ہی 4 مہینے ایسے کہ جن کی بڑی حرمت، عزت، تعظیم واضح تھی، اور وہ اس میں لڑائی، ہر طرح کی جنگ یہ ختم کر دیتے تھے۔ ان مہینوں میں ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم الحرام اور ایک رجب المرجب، یہ 4 مہینے بڑی عزتوں والے شمار ہوتے تھے۔ تو اسلام نے بھی ان کی تعظیم اور عزت کو باقی رکھا اور اس میں ان چیزوں کی ممانعت فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں۔ عرب کے لوگ بطور خاص جو حرم کی قربانیاں ہوتی تھیں تو اس میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے یہ ایک ہار بن کر ان کے گلے میں ڈالا جاتا تھا جانوروں کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حرم شریف کی طرف بھیجی گئی قربانیاں ہیں۔ تو ان جانوروں کی بھی اس طور پر کہ ان میں کوئی ان کو پکڑے نہیں، ان سے کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، ان کی بھی ایک تعظیم اور ادب کو بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامِ، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کو حلال ٹھہرا لو، یعنی آنے والوں کی مال اور عزت یہ چیز حلال ٹھہرا لو۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آیا، اور یہاں پر آ کر حضور اسلام سے مختلف سوال کرتا رہا اور کچھ ایسی چیزیں پوچھتا رہا۔ اب جب پوچھ کر واپسی گیا تو کہہ رہا ہے میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر لوں پھر ایمان کے حوالے سے، ابھی یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ گیا تو مدینے کے قریب جو لوگ تھے تو ان کے کچھ جانور بھی لے گیا اور یوں لوٹ کر ان کے چلا گیا۔ اب ایک عرصہ گزرا، اس کے لیے حضور اسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کفر کا چہرہ لے کر آیا ہے اور غداری اور بدعہدی کر کے یہ چلا گیا۔ لیکن جب ایک عرصہ گزرا تو قافلہ حج کے لیے جو جا رہے تھے تو حج کے لوگوں کے ساتھ اس کا بھی بہت زیادہ سامان، تجارتی سامان اور دیگر مویشی بھی تھے اس کے ساتھ، اور یہ اس طرف اس کا ارادہ ہے اور وہ جا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کو دیکھ لیا اور پہچان لیا اور کہا کہ اس کا یہ سامان ہم اس سے لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اب یہ بیت الحرام شریف کے قصد سے جا رہا ہے، تو اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ جو حج کے ارادے یا قصد سے جا رہا ہو تو اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی اور اس کی ممانعت کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، یعنی احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر
جو شکار وغیرہ ہے حدود حرم سے باہر تو اس کی پھر اجازت دی گئی. یہ ایک اجازت ہے، اباحت ہے. یہ امر وہ امر نہیں کہ جو وجوبی امر کہلاتا ہے کہ احرام سے آدمی باہر ہوگا تو پھر شکار کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کی ایک اجازت دے دی گئی، رخصت اس کی عطا فرمائی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حد سے بڑھو، تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لو. یہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان چیزوں پر نہ ابھارے. حدیبیہ کے مقام پر پہلے مسلمانوں کو روکا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن پھر جب فتح مکہ اور یہ سب کچھ ہوا تو اب یہ ان کو ایک طرح کی یہ معافی دے دی گئی. جو ایک دشمنی تھی اور وہ دشمن بھی تھے جنہوں نے یہاں پہ بھی ان کو عمرے کے لیے بھی روکا، لیکن اب مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ کسی قوم کی عداوت دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر لو، تو انہیں معاف کر دیا گیا، عفو درگزر سے کام لیا گیا. ہاں اللہ پاک نے یہ پھر آیت مبارکہ کو جب نازل کیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے. اب وہ مسجد حرام کے دخول سے ان کو یہ ممانعت فرما دی گئی. اور پھر ایک آگے جو آیت مبارکہ ہے، سبحان اللہ، اوور آل نیکی کے معاملات اور گناہ والے جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام پر تو ایک دوسرے کے تم معاون بن جاؤ، تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے معاملات میں ان پہ تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نیکی اور تقوی ان کے کاموں پر، نیکی سے مراد ہر وہ چیز جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہو، اور تقوی اس سے مراد یہ کہ جس کام سے بچنے کا کہا گیا ہو. ان معاملات میں تو ایک دوسرے کے آپ معاون بن جاؤ، لیکن گناہ کے معاملات، کفر کے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ کسی پر زیادتی اور ظلم کرنے کے معاملات، اس پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اس پہ معاون نہ بنو. ہم سب اپنے آپ کو، یہ اصول ہے ہماری زندگی میں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا اور ارشاد فرمایا، اس میں کئی طرح کے احکامات ہیں. یعنی والدین اپنے بچوں کو کن چیزوں کا کہتے گئے، یا باس افسر اپنے ماتحت لوگوں کو کن چیزوں کا کہیں، تو یہ اصول ہے آیت مبارکہ. نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تعاون کرو، اور اگر برائی اور گناہ کا کام ہے تو ان کے معاون تم نہ بنو، ان کے معاون نہ بنو، نہ ایک دوسرے کی اس میں مدد کرو. تو لہذا نیکی کے کاموں کی فہرست بنا لیں، جس طرح بھی دین پھیلانے کے اعتبار سے ہو، دین کی اشاعت کے اعتبار سے ہو، صدقہ جاریہ کے طور پر ہو، کئی نیکی کے کام، ٹھیک ہے مدد کریں. لیکن جہاں گناہ کا معاملہ اور گناہ کو پھیلانے کا معاملہ ہو، بدعت سیئہ کو پھیلانے کا معاملہ ہو، حرام کام کرنے کا معاملہ ہو، اب مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیونکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اب مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کا کہنا وہاں پہ ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، وہ نہیں مانا جائے گا. یہ آیت مبارکہ آئیڈیل ہے ناظرین کرام. آج بہت سے لوگ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اوپر وہ کئی اعتبار سے، یعنی زیادتی اور گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن رہے ہوتے ہیں، اور نیکی کے کام تو بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ مان الحفیظ، اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت،
اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور وہ جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور وہ جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام اس آیت مبارکہ میں جو حرام جانور ہیں ان کا ذکر ہوا۔ پیچھے یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے چوپاہے حلال ہے، سوائے وہ کہ جن کو اللہ پاک نے حرام فرمایا۔ تو وہ حرام جانوروں کی ایک فہرست پوری اور ڈیٹیل یہاں بیان کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، یعنی جس کو شرعاً ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے اور وہ بغیر ذبح مر جائے، مردار ہے۔ تو مردار یہ وہ پہلا بیان کیا گیا ہے کہ جو حرام ہے۔ بہنے والا خون حرام، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء یہ حرام، نجس العین ہے۔ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، اس کا گوشت، پوست، کھال، بال، سب کچھ نجس العین ہے۔ وہ جانور جس پر غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، جانور وہ حرام ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا فرق یہ سمجھنا چاہیے، بتوں کے نام پہ ذبح ہونا حرام، لیکن آج کل کچھ لوگ فی زمانہ ایسے جانور جو اولیاء کرام کی طرف سے نظر نیاز کے نام پر جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اس آیت کے تحت بیان کر کے معاذ اللہ حرام کی طرف وہ لے جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ واضح یہی ہے کہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، ہم عقیقے کا جانور ہو، قربانی کا جانور ہو، یا کسی بزرگ کے نام پر جو جانور لیتے تو ان کی نسبت ان کی طرف ہے، لیکن جب ذبح کریں گے تو کوئی کسی نبی ولی کا نام لے کر اسے ذبح نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے حلال ہونے میں کوئی کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جیسے آپ بچوں کے نام پہ عقیقہ لے کے آتے ہیں کہ یہ فلاں کا جانور ہے، یہ فلاں کا ہے، قربانی کا، تو یہ نسبت ہے، یہ ذبح کے وقت ان کے نام لے کر ذبح نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ واضح طور پر فرق سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ ایسے جانوروں کو حرام کہتے ہیں تو وہ سخت ترین غلطی میں ہے، بلکہ غلطی بھی ایسی کہ دوسروں کو معاذ اللہ ان پر ایک طرح کا صریح یہ الزام ہے کہ یہ گوشت جس کو حلال اللہ نے فرمایا ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے تم اسے حرام کہتے ہو؟ تو اس لیے اس کو حرام کہنا یہ سخت زیادتی ہے اور علمی خیانت ہے۔ مزید جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر یا گولی، چھرے یہ پھاڑتے ہیں چونکہ گوشت کو، تو ان سے جس کو مارا گیا ہو اور جو گر کر مرا ہو، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کر اسے مار دیا ہو، وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا اور اس کے زخم کی تکلیف سے وہ مر گیا۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد بھی زندہ بچ گئے اور پھر باقاعدہ ان کو کسی نے حلال طریقے سے یعنی ذبح کر لیا ہو تو یہ حلال ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ میں ایک چیز کی حرمت کو بیان کیا گیا، پانسے ڈالنا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ طرح طرح کے کچھ تیر پھینک کر، کچھ اور کر کے اور مختلف انداز سے وہ پانسے ڈالتے تھے، سفر کرنا ہے نہیں کرنا، تجارت، نکاح یا اس طرح کے معاملات، تو شریعت نے اس چیز کی بھی ممانعت فرما دی گئی۔ وہ جو زمانہ جاہلیت میں رائج اس کی منع کر دی گئی۔ البتہ استخارہ ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے اور سنت بھی ہے،
صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اسلام ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیتے، تو استخارہ ہے ہمارے لیے، ہم اس پر عمل کریں، لیکن یہ جو مشرکین کا اور کفار کا انداز تھا اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ جن کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ اس میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس پر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ دین کی تکمیل کے حوالے سے اور اس پر کیسے صحابہ کرام اس آیت کے نزول پر خوش ہوئے اور عید کا دن اسے کہا گیا، وہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اپنے درس کا یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن